الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس آخری مہینے میں اللہ رب العزت نے شروع کے جو 10 دن عطا فرمائے ہیں، ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف طریقے عنایت فرماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، کبھی 15 شعبان عطا فرمائی، اور کبھی ذوالحجہ کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس مہینے کے شروع میں تم روزے رکھو، اس مہینے کے 10ویں تاریخ سے 12 تاریخ تک قربانی ادا کرو۔ تو ان 3 دنوں کی قربانی اور اس سے پہلے 9 دنوں کا ثواب، پھر انہی دنوں کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، یہ اللہ رب العزت کے مختلف طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن شریف کے اندر۔ ہم جب قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ہم اللہ خدا کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ہم قرآن کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس سے قطع نظر کہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے بات ہم نہیں کریں گے آج۔ البتہ جب بھی ہم کوئی قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو کسی ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر والفجر، فجر کی، اور ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی، اور ان 10 دنوں سے بالاتفاق مفسرین، تمام مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، وہ مراد ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کیا ہے، یقیناً ان دنوں کی اور ان دنوں کی راتوں کی اللہ رب العزت کیا بہت فضیلت ہوگی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان راتوں کے حوالے سے مختلف ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی دن پسندیدہ نہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب بھی یہ دن ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب۔ ہم روایت میں پڑھتے آئے کہ جہاد کی جو فضیلت ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں لڑنے کی جو فضیلت ہے، وہ کتنی زیادہ ہے۔ لیکن ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے ارشاد فرمائی کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو کوئی عمل زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دل میں یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کوئی نہیں ان دنوں، یعنی وہ بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ رب العزت کیا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ رب العزت کے راستے میں جائے، اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنا مال بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دے، تو اس کی بات اور ہے۔ البتہ اگر کوئی صرف شرکت کرے جہاد کے اندر، تو وہ بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا بڑا عمل ان دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی اللہ رب العزت ان دنوں میں روزہ رکھنے والے کو 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ان دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کی فضیلت شب قدر کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر۔ اس کے علاوہ پھر 9 ذی الحجہ کی خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوں گے اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ کچھ فضائل ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ان دنوں کے اندر عبادت کرنے، ان دنوں کے اندر روزے رکھنے اور ان دنوں کے اندر خوب اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے۔ یہ تو کچھ فضیلتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں ان دنوں کی، ان راتوں کی معلوم ہوئی ہیں۔ البتہ ان دنوں کے کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں۔ ایک سب سے بڑا اور ایک خاص عمل جو 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے وہ ہے قربانی کرنا، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک جانور ہم خریدیں اور اس جانور کو خرید کے قربان کر دیں، گلے میں چھری پھیر دیں اور اس کا خون بہا دیں۔ تو یہ جو ایک ایسی عبادت ہے جو اگر ہم عقل کے پیمانے پر سوچیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہیں پر آ کر بندے کا امتحان، یہی بندے کا امتحان ہے کہ میں ایک ایسا عمل کہ جب میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے ایک حکم دے دیا تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس حکم کو، اللہ رب العزت کی جانب سے دیے گئے اس فیصلے کو میں دل سے قبول کروں، چاہے میرا دماغ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ یہ کیسی عبادت ہے، لیکن میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس عبادت کو قبول کروں اور اس حکم کو قبول کروں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہوں اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق میں عمل کروں اور قربانی کروں۔ تو چاہے مجھے کوئی عبادت کسی لاجک مجھے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، اللہ رب العزت کے مجھ پر بے انتہا انعامات ہیں، لہذا میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اور ان دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بھی کرنے کے بارے میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، جب ان راتوں کی فضیلت بیان ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لہذا ان دنوں کے اندر خوب تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر پڑھو، یعنی اللہ عزت کی تعریف بھی کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں کے اندر اس تسبیح کے خصوصی طور پر اہتمام کرنا تو کرنا ہی چاہیے، اور مستحب بھی ہے ان عام دنوں کے اندر نماز کے بعد۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل نقل فرمایا ہے کہ یہ دونوں حضرات بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے ان دنوں میں اور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے تکبیر پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کو دیکھ کر جو بازار والے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیر پڑھنے لگتے تھے۔ تو خصوصی طور پر ان دنوں میں تو تکبیر کا خوب اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد آہستہ بلند آواز کے ساتھ، یعنی درمیانی بلند آواز کے ساتھ مردوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ لہذا عام دنوں کے اندر تو یہ پڑھنا مستحب ہے، البتہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب۔ اسی طرح ایک خاص عمل جو ان دنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ شخص اپنے ناخن و بال نہ تراشے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہونے کا مطلب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ہر مستحب عمل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ رب العزت کی جانب سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عمل کو نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، نہ اس کو لعن طعن کی جائے گی، نہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا، البتہ اگر کوئی شخص وہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ لہذا مستحب عمل یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جب تک اپنی قربانی نہ کر لی جائے، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر لے تو قربانی کرنے سے پہلے ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن و بال نہ تراشے۔ اور اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو مشابہت ان حاجیوں کے ساتھ جو حاجی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے ناخن و بال تراشنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ان حاجیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ مشابہت ہونے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب فرعون کے دربار کے اندر جادوگر آئے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر اپنا عصا لے کر جو اللہ رب کی جانب سے ان کو معجزہ عطا ہوا تھا وہ لے کر آئے. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جیسا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا ویسے لباس ان جادوگروں نے بھی پہنا ہوا تھا. تو اس بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر جو جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس وقت جو اللہ عزت کے محبوب بندے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی مشابہت انہوں نے چونکہ اختیار کی تو اللہ عزت نے اس مشابہت کی وجہ سے بھی ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. لہذا ہم بھی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے ناخن و بالوں کو نہیں تراش رہے تو ہم بھی ان کی مشابہت اختیار کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان پیارے بندوں کے اندر اٹھائیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہو. لہذا یہ راتیں ہیں یہ دن جو شروع ہو چکے ہیں ان دنوں کے اندر خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. ان دنوں کے اندر دنوں کے اندر خوب روزے رکھی جائے راتوں کو جاگا جائے. اور اس کے علاوہ جو اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر اصل میں سب سے پہلے کرنے کی چیز ایک تو یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے. اگر عبادت کا اہتمام نہ کر سکے کوئی شخص تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ عمل ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر گناہ نہ کرے. ایک برتن ہوتا ہے نا برتن کے اندر جب ہم کوئی چیز ڈالتے رہتے ہیں اگر اس برتن کے نیچے سوراخ کر دیں تو وہ چیز اس سوراخ کے ذریعے سے نکلتی رہے گی تو ہم کتنا ہی اس کے اندر کچھ بھرتے رہیں لیکن وہ نیچے سوراخ سے نکلتی رہے گی برتن خالی رہے گا. اسی طرح اگر ہم اپنے دل کو عبادت کے نور سے بھرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں گے تو وہ گناہ ایک چھید ہے برتن کے اندر تو وہ ہمارے دل کے اندر ایک چھید کی طرح ہوگا جو نیکیوں کا نور ہمارے دل کے اندر آ رہا ہوگا وہ نور اس طریقے سے ضائع ہو جائے گا گناہ کر کے. لہذا اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزے نہیں رکھ رہا یا راتوں کو عبادت نہیں کر رہا خصوصی جو عبادت جو کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر وہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ شخص گناہوں سے بھی بچ رہا ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی کامیاب ہے. لہذا اگر کسی شخص سے عبادت نہیں ہوتی ان دنوں میں خصوصی جو عبادات ہیں جو فرض عبادات ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی وہ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. لیکن اگر خصوصی عبادت کے دن کے روزے رات کو جاگنا یہ رات کو جا کر عبادت کرنا اگر کسی شخص سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک چیز کا ضرور اہتمام کرے کہ وہ گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عزت کی طرف گناہوں سے بچنا بھی ایک عبادت ہے. لہذا یہ گناہوں سے بچنے والی عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت دل کے اندر نور عطا فرما دیں گے. لہذا ان دنوں کا خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے دن میں روزے رکھنے کی کوشش کی جائے راتوں کو جاگ کر تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کی جائے. اور ان دنوں کے اندر خوب نماز کے موقع پر نماز کے بعد عام دنوں کے اندر تو نماز کے بعد آہستہ آواز سے اور جب راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو تکبیر تشریق کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کا اہتمام کیا جائے. جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن و بال نہ تراشے. البتہ اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں بال کٹوائے ہوئے یعنی جو زائد بال ہوتے ہیں جسم کے وہ اور ناخن کٹوائے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن و بال تراش لیں جو اضافی بال ہیں اور ناخن ہیں وہ تراش لیں کیونکہ اس 40 دن سے زیادہ رکھنا تو ویسے گناہ ہے. ایک مستحب عمل کرنے کے لیے گناہ عمل تو نہیں کیا جائے گا لیکن بہرحال اگر کسی کے 40 دن نہ ہوئے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور البتہ میل کچل جو ناخنوں میں جمع ہو رہا ہے وہ صاف کرتے رہے. یہ نہ ہو کہ ایک ہفتے کے یا 2 ہفتے کے ناخن بڑھ گئے ہوں تو اس کے اندر میل کچل جمع ہو لیکن ہم ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ میل بھی ناخنوں کو صاف نہیں کر رہے. تو اسلام میں تو صفائی کی ایک جو اہمیت ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ایک جو مستحب عمل بتایا گیا ہے اس کے مطابق دونوں کے اندر کوشش کر کے تطبیق دی جائے دونوں پر کس طرح عمل ہو جائے وہ کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور جو باتیں میری سن رہے ہیں اللہ ان حضرات کو بھی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد